اس کے بعد اسے صرف بڑے کمرے کے علاوہ ساتھ والے تینوں کمروں کے ساتھ مارکر بم لگانے ہوں گے اور بموں کو لگانے سے پہلے مرہٹے چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کی اسسٹنٹ ڈاکٹر کملاوتی کو ہلاک کرنا ہوگا۔ یہ کام اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ ان کے کمروں کی تلاش کر کے وہاں پر ٹائم بم لگا دیے جائیں۔ یہ ساری باتیں ان کے مشن کا اہم ترین حصہ تھی۔ عمران کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں وہ زمین کھود رہا ہو تو باہر سے اسے کوئی دیکھ نہ سکے، اور دن کی روشنی میں بھی پولیس پارٹی کے سپاہیوں کو وہ جگہ نظر نہ آئے۔ اندھیرے میں وہ خاردار بار کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آخر ایک کانٹے دار دیوار کے ساتھ اگی ہوئی 3-4 جھاڑیاں نظر آئیں۔ قریب بیٹھ کر جا کر دیکھا، یہ کافی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں کے اندر سرنگ کھودی جا سکتی تھی۔ اس نے کمانڈو چاقو سے زمین ذرا سی کھودی تو وہ یہ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ زمین گیلی اور نرم تھی۔ اس نے جھاڑیوں کے اندر ہی چاقو کی مدد سے شاخیں کاٹ کر اتنی جگہ بنا لی کہ وہ وہاں بیٹھ کر اس کی کھدائی کر سکے۔ اس نے سوچا کیوں نہ ابھی یہ کام شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے چاقو کی مدد سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ زمین نرم ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اسے زیادہ دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ زمین بڑی آسانی سے کھودی جا رہی تھی۔ وہ مٹی جھاڑیوں کے ساتھ ادھر ادھر ڈالتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں اس نے زمین میں اتنا گڑھا کھود لیا کہ وہ اس میں چھپ کر بیٹھ سکے۔ مٹی اس نے اس طرح سے جھاڑیوں کے اندر بکھیر دی تھی کہ دن کی روشنی میں وہ نظر نہ آ سکتی ہو۔ گڑھا تقریباً 3 فٹ گہرا ہو چکا تھا۔ اب اس نے خاردار باڑ کے رخ پر گڑھے کے اندر زمین کو کھودنا شروع کیا۔ ابھی اس نے تھوڑی ہی زمین کھودی تھی کہ اسے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ پولیس فورس کی گشتی پارٹی چلی آ رہی تھی۔ عمران وہیں جھاڑیوں کے شاخوں کے اندر چھپ گیا۔ باتیں کرنے والوں کی آوازیں اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے شاخ کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا۔ رات کی تاریکی میں اسے 3 آدمیوں کے سائے دکھائی دیے۔ یہ پولیس فورس کے سپاہی تھے۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے آگے جا رہے تھے اور کبھی رک بھی رہے تھے۔ جہاں عمران جھاڑیوں میں گڑھا کھود کر چھپا ہوا تھا، اس نے سانس روک لیا اور بڑی آہستہ آہستہ سانس لینے لگا۔ پولیس کے سپاہی سگریٹ پینے لگے۔ ایک سپاہی نے کہا، گنگو اور رام دین کا کچھ پتہ چل سکا؟ دوسرے سپاہی نے کہا، بھیا میں تو جانتا ہوں کہ ان دونوں کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہاں دشمنوں کا کوئی دہشت گرد تو آ نہیں سکتا۔ شیر چیتا ہی آئے گا اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کر سکتے ان کو اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ تیسرے سپاہی نے کہا، بھگوان کی باتیں بھگوان ہی جانے بھیا، میری تو سمجھ سے یہ گورکھ دھندا باہر ہے۔ پہلا سپاہی بولا، کہنے لگا کہ ہماری انٹیلیجنس تفتیش کر رہی ہے۔ دوسرا سپاہی بولا، ان کی تفتیش سے کبھی کچھ ہوا ہے؟ جواب ہوگا، ارے بھیا جی نہیں، سب کچھ چھوڑ کر پہلے آدمیوں کی لاشیں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ تیسرا سپاہی کہنے لگا، شیر چیتے نے لاشیں کہاں چھوڑی ہوں گی، بس وہاں 4-6 ہڈیاں ہی پڑی ہوں گی۔ پہلا سپاہی بولا، بھیا مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے، کیا خبر کسی رات ہمیں بھی کوئی شیر چھلانگ لگا کر دبوچ لے۔ دوسرے سپاہی نے کہا، ہمیں رات کی ڈیوٹی پر چوکنا ہو کر رہنا ہوگا۔ کوشش تو یہی کرتے ہیں بھیا جی، جو رام کرے وہی ہوگا۔ اور تینوں سپاہی آگے چل پڑے۔ عمران نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ بھی ابھی 3 فٹ گہرے گڑھے میں اکڑا بیٹھا ہوا تھا۔ اب گڑھے سے نکل آیا۔ جب پارٹی کے سپاہی کافی دور نکل گئے اور ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی تو عمران دوبارہ کھدائی کرنا شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے تک وہ کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کھدائی والی جگہ کو ارد گرد سے جھاڑیوں سے ڈھانپ کر واپس جانے کا پروگرام بنایا۔ جنگل میں وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے پر چلنا شروع ہو گیا۔ واپس رام جی کے مندر پہنچ گیا۔ حسب ہدایت جبران مندر کے باہر ایک جگہ پر اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں عمران کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو اس کے پاس آ گیا۔ انہوں نے وہاں پہ کوئی بات نہ کی اور کوٹری میں آ گئے۔ وہاں آ کر عمران نے اسے بتایا کہ اس نے نہ صرف سرنگ کھودنے والی جگہ کی نشاندہی کر دی ہے بلکہ 3 فٹ گہرا گڑھا کھود کر آ گیا ہے اور دیوار کی جانب 1 فٹ زمین بھی کھود دی ہے۔ جبران نے کہا، کل رات میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اور ہم باری باری سرنگ کھودیں گے۔ عمران نے کہا، میں نے حساب لگایا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لمبی سرنگ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف خاردار تار والی دیوار کے اندر جانا ہوگا، اس کے لیے 5 فٹ کی سرنگ ہی کافی ہے۔
ہم اس میں رینگ کر اندر جا سکیں گے؟ جبران بولا یہ تم نے ٹھیک سوچا ہے، اگر ہم نے کسی کمرے کے اندر پہنچنے کے لیے سرنگ نہیں کھودنی تو 5 فٹ سرنگ کافی ہے۔ اس کے بعد عمران بولا اس کے بعد ہمیں خود ہی اس کمرے کو تلاش کرنا ہوگا جہاں پر پروجیکٹ کی خاص لیبارٹری ہے اور جہاں ہماری اطلاع کے مطابق رات کے وقت کام جاری رہتا ہے۔ جبران نے کہا خدا کرے کہ رات کی ڈیوٹی پر ہمیں چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کی اسسٹنٹ کملاوتی بھی نظر آ جائے۔ عمران کہنے لگا کہ معاملہ پیچیدہ ہے، اگر فرض کر لیا جائے کہ ہم سرنگ کے اندر رات کے اندھیرے میں پہنچ بھی جاتے ہیں اور لیبارٹری والے کمرے تک پہنچ جاتے ہیں اور اندر کسی جگہ پر ہم جھانک کر دیکھ لیتے ہیں اور وہاں پر ہمیں دونوں سائنسدان یعنی ڈاکٹر رگھوپتی اور کملاوتی نظر نہیں آتے تو ہمیں بم لگائے بغیر واپس آنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم بم لگا دیں گے اور وہ سارا پروجیکٹ تباہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ ثابت کیسے ہوگا کہ ڈاکٹر رگھوپتی اور کملاوتی بھی پروجیکٹ کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری جگہ پر ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے شہر گئے ہوں۔ اس طرح ہمیں اپنا مشن اسی طرح ملتوی کرنا پڑے گا جو ہم نہیں کر سکتے۔ جبران نے کہا اب یہ تو چانس لینا ہی پڑے گا، خدا کرے دونوں سائنسدان اس وقت وہاں پر موجود ہوں اور جس رات ہم بم لگانے جائیں اس رات وہ دونوں بھی ہمیں اندر ہی کام کرتے ہوئے نظر آ جائیں۔ عمران بولا کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو کمانڈو آپریشن کی رات کو ہی معلوم ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جبران نے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر ہم پروجیکٹ تباہ کرنے سے پہلے دونوں سائنسدانوں کو کسی طریقے سے ہلاک کر دیتے ہیں تو کیا یہ مناسب نہیں رہے گا؟ میرا مطلب ہے کہ پروجیکٹ سائنسدانوں کی ہلاکت کے بعد تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ عمران نے اندھیرے میں مسکراتے ہوئے کہا سیکیورٹی والی فورس اتنی احمق نہیں ہے کہ ان کے اتنے اہم ترین پلانٹ کے 2 چیف سائنسدان ہلاک کر دیے جائیں اور وہ اس کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد تو ممکن ہے کہ ممبئی سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آرمی کی پوری کمانڈو بٹالین پروجیکٹ کے حفاظت کے لیے بلا لی جائے اور اس سارے علاقے کو فوج اپنے گھیرے میں لے کر ایک جھاڑی کی تلاشی لینی شروع کر دے۔ اس کے بعد ہمارا یہاں رکنا ناممکن ہو جائے گا۔ جبران بولا تم ٹھیک کہتے ہو، دونوں سائنسدانوں کی موت اور پروجیکٹ کی تباہی دونوں کام ایک ہی ساتھ ہونے چاہیے۔ عمران کہنے لگا بس اب تو ہمارے مشن کی کامیابی کا انحصار اتفاق پر ہی ہے، ہم اللہ کا نام لے کر آپریشن کی رات یہاں سے نکل پڑیں گے، اگر ٹارگٹ پر دونوں سائنسدان موجود ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ملتوی کر دیں گے اور واپس آ جائیں گے اور اگر ایک دن کے بعد پھر کوشش کر لیں گے۔ آخر اسی فیصلے پر اتفاق کرنے کے بعد وہ دونوں سو گئے۔ دوسری رات جبران بھی عمران کے ساتھ گیا، چھپتے چھپاتے کہیں جھک کر چلتے اور کبھی اندھیرے میں رینگ کر آگے بڑھتے اور پولیس فورس کی گشتی پارٹی سے بچتے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں جھاڑیوں کے اندر عمران نے 3 فٹ گہرا کھود رکھا تھا۔ وہاں جاتے ہی عمران نے کمانڈو چاقو سے سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ نرم زمین ہونے کی وجہ سے زمین کھودنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جبران اپنا کمانڈو چاقو لے کر وہاں سے ہٹ کر ایک جھاڑی کے پیچھے اندھیرے میں چھپ گیا اور وہاں پر بیٹھ گیا کہ اگر کوئی گشتی پارٹی وہاں سے گزرے تو اس پر نظر رکھ سکے۔ پستول وہ خود ہی ساتھ نہیں لائے تھے، اگرچہ سائلنسر کی وجہ سے ان پستولوں کے فائر کا دھماکہ نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پولیس فورس جگہ جگہ پر موجود تھی اور رات کو گشت لگاتی رہتی تھی اور کسی نہ کسی سپاہی تک سائلنسر والی پستول کی آواز بھی پہنچ سکتی تھی اور یہ لوگ اس آواز کو بخوبی سے پہچانتے ہیں۔ عمران اپنے کام میں بڑی جان فشانی سے کام کر رہا تھا۔ پونے گھنٹے میں اس نے کافی سرنگ کھود لی تھی، اتنے میں انہیں فوجی بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ دونوں کمانڈوز اپنی اپنی جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ ایک گشتی پارٹی آ رہی تھی، یہ کوئی دوسرے 3 سپاہی تھے، جنہوں نے کمانڈو فورس والی سیاہ وردیاں پہن رکھی تھی اور رات کے اندھیرے میں سایوں کی طرح باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ سب مشین گنیں سب کے کندھوں سے لٹک رہی تھی، وہ باتیں کرتے ادھر ادھر دیکھتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہاں سے گزر گئے۔ جب ان کے قدموں کی آواز دور چلی گئی تو جبران اپنی جھاڑی سے نکل عمران کے پاس آیا اور خاموشی سے بولا تم باہر جا کر میری جگہ جھاڑی میں چھپ جاؤ،
اب میں سرنگ کھودتا ہوں۔ عمران اپنا چاقو لے کر جھاڑیوں میں سے باہر نکل کر قریبی جھاڑی میں آ کر گھس کر بیٹھ گیا۔ انہیں صرف پونے گھنٹہ مزید سرنگ کھودنی تھی، چنانچہ اس پونے گھنٹے میں کوئی گشتی پارٹی اس طرف نہ آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پیٹرول پارٹی ایک گھنٹے کے بعد راؤنڈ لگاتی ہے۔ اس حساب سے جب پونے گھنٹہ گزر گیا تو عمران رات کی تاریکی میں جھاڑیوں میں سے نکل کر جبران کے پاس آیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، اب باقی کام کل رات کو کریں گے۔ انہوں نے گڑھے میں سے مٹی نکال کر مٹی کے ادھر ادھر اٹھا کر بکھیر دی اور اوپر جھاڑیاں اور پتے رکھ کر اس جگہ کو چھپا کر واپس نکل گئے۔ تاریک اور خاموش رات تھی۔ ایک بات عمران نے بھی نوٹ کی تھی کہ خاردار تاروں والی دیوار کے اندر 3 بیرکوں میں سے ایک بڑے کمرے کے روشن دان میں ساری رات روشنی رہتی ہے۔ اس نے جبران کو یہ بات بتائی اور پھر سرگوشی میں کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ یہی پروجیکٹ کی لیبارٹری ہے اور اس جگہ رات کے وقت بھی کام ہوتا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں سائنسدان وہیں موجود ہمیں ملیں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پروجیکٹ کے احاطے کی کانٹے دار تار والی دیوار کے قریب سے وہ رینگ کر چل رہے تھے۔ آگے کافی نکلنے کے بعد وہ اٹھ کر جھک کر بڑی احتیاط سے چلنا شروع ہو گئے۔ آگے بانس کے گھنے جنگل آ گیا، وہاں سے چاروں طرف سے چوکنے ہو کر نکل گئے۔ روز رات کو آنے جانے سے ان کو اندھیرے میں اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اب وہ درختوں کو بھی پہچاننا شروع ہو گئے تھے اور انہیں راستہ تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ صرف انہیں رک رک کر بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ چلنا پڑتا تھا کہ ان کے مشن کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ وہ ذرا سی بھی غفلت کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا دن انہوں نے مندر کے اندر ہی گزارا۔ اس میں سے ہر ایک اپنی اپنی باری پر ڈیوٹی دیتا کہ عمران مندر کے اندر ہوتا تو جبران مندر سے باہر ہوتا، کہیں جگہ پر چھپ کر پہرا دے رہا ہوتا تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں کوئی سپاہی اگر ادھر آ جائے تو ایک کمانڈو باہر رہے اور اس کی دوسرے کی مدد کر سکے۔ دوسری رات کو بھی وہ ٹارگٹ پر پہنچ کر سرنگ کی کھدائی کرتے رہے۔ چوتھی رات انہوں نے اپنے حساب سے سرنگ کی کھدائی کر لی تھی اور وہ خاردار باڑ کے اندر 3 فٹ تک آ گئے تھے۔ عمران نے جبران کو بلایا۔ وہ دوسری جھاڑی میں سے نکل کر اندھیرے میں رینگتا ہوا جھاڑیوں میں آ گیا۔ عمران نے سرگوشی میں کہا، میرا خیال ہے ہم نے جتنی کھدائی کرنی تھی اتنی کھدائی کر لی ہے، تم یہاں جھاڑیوں میں ہی چھپ کر بیٹھے رہو، میں اندر جا کر سرنگ کو اوپر سے کھودتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمران 3 فٹ گہرے کھڑے میں اتر گیا اور 5 فٹ لمبی سرنگ کے اندر رینگتا ہوا آگے چلتا گیا۔ یہاں آ کر اس نے چاقو اوپر کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ مٹی اس کے اوپر گر رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے مٹی سرنگ میں سے پیچھے بھی کر رہا تھا۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد اس نے اوپر زمین میں اتنا سوراخ کر لیا کہ اوپر تازہ ہوا نیچے آنے لگی۔ عمران نے خوش ہو کر زور زور سے چاقو چلانا شروع کر دیا۔ اس نے سوراخ کو اتنا چوڑا کر لیا کہ اس میں سے اس کی گردن باہر نکل سکے۔ اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خاردار بار سے کم 4 فٹ کے آگے نکل چکا ہے، مگر جب اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا تو خاردار بار بمشکل 1.5 فٹ آگے تھی۔ بڑی بیرک میں روشنی ہو رہی تھی۔ باہر 2 گارڈ بھی کھڑے تھے۔ یہ بیرک لیبارٹری کی تھی جہاں رات کو بھی سرچ پر کام ہو رہا تھا۔ عمران سرنگ سے باہر آ گیا۔ اس نے جبران کے پاس آ کر اسے بتایا کہ اندر تک چلی گئی ہے اور میں نے گردن نکال کر باہر کا جائزہ بھی لے لیا ہے اور سرنگ خاردار دیوار سے 1.5 فٹ ہی آگے ہے۔ اس نے کہا، میں اسے ڈھانپنے جا رہا ہوں۔ عمران نے جھاڑیوں کی کچھ شاخیں توڑیں اور انہیں لے کر سرنگ میں گھس گیا۔ سرنگ کے اندر جا کر اس نے اوپر کی سوراخ کو جھاڑیوں سے اچھے طریقے سے بند کر دیا اور پھر باہر نکل آیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر عمران سرنگ والے گڑھے سے باہر نکلا۔ ادھر ادھر سے گھاس وغیرہ اس گڑھے کے اوپر رکھ کر اسے ڈھانپ دیا۔ اگرچہ یہ گڑھا جھاڑیوں کے اندر ہی تھا، پھر بھی احتیاط کے طور پر عمران نے اسے اوپر سے ڈھانپ دیا تھا۔ وہ رینگتا ہوا اس جھاڑی میں آ گیا جہاں
جبران چھپ کر بیٹھا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اب نکل چلو۔ اس کے ساتھ ہی دونوں شبنم میں بھیگی گھاس اور جھاڑیوں کے درمیان رینگتے ہوئے واپس روانہ ہو گئے۔ مندر والی پناہ گاہ میں آ کر وہ گھاس اور پتوں کے فرش پر بیٹھ گئے۔ عمران نے دھیمی آواز میں کہا، جبران، کل اسی وقت ہمارا کمانڈو آپریشن شروع ہوگا۔ تمہیں اگر کوئی اعتراض یا شک و شبہ ہو تو بتا دو۔ جبران بولا، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لے کر چل پڑیں گے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن بھی انہوں نے اپنے منصوبے کو غور و فکر کر کے گزار دیا۔ دونوں اس مندر کے حدود سے باہر نہ نکلے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو جبران مندر سے پیچھے گیا اور جھاڑیوں میں سے چھپا ہوا مارکر، ٹائم بم کا ڈبہ اور آٹومیٹک پستول لے کر آ گیا۔ عمران نے 5 ٹائم بم جبران کو دے دیے اور باقی اپنے پاس رکھ لیے۔ جبران نے کہا، یاد رکھنا، ان بموں کو لگانے کے بعد ان کی کیپ کو دوبارہ دبانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا ٹائم فیوز چل پڑے گا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان کے پھٹنے کا دورانیہ 2 گھنٹے کا ہے۔ جبران کہنے لگا، عمران، اگر فرض کر لیا کہ جب ہم لیبارٹری والی بیرک کی طرف جائیں گے اندر دونوں سائنسدان موجود نہ ہوئے یا ان میں سے صرف ایک ہی موجود ہوا تو اس صورت میں ہمیں کیا حکمت عملی کرنی ہوگی؟ عمران نے جواب دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایسی صورت میں ہمیں بم لگائے بغیر واپس آنا ہوگا، کیونکہ فساد کی اصل جڑ تو وہ 2 سائنسدان ہی ہیں جو اپنے دماغ میں نیوکلیئر فارمولا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو ہلاک نہ کیا تو لیبارٹری کو تباہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں دوسرے دن پھر کوشش کرنی پڑے گی، اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ ان کی مجبوری تھی، وہ سوائے یہ دعا مانگنے کے کہ آج رات لیبارٹری میں دونوں چیف سائنسدان یعنی ڈاکٹر راگھوپتی اور اس کی اسسٹنٹ ڈاکٹر کملا وتی موجود ہوں، اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔